اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ رکوع نمبر 32۔ کون ہے ایسا شخص جو اللہ جل شانہ کو قرض دے، اچھی طرح قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر بہت زیادہ کر دے، اور خرچ کرنے سے تنگی کا خوف نہ کرو کہ اللہ جل شانہ ہی تنگی اور فراخی کرتے ہیں، اسی کے قبضے میں ہے اور اسی کی طرف مرنے کے بعد لوٹائے جاؤ گے۔ فائدہ: اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ جیسے قرض کی ادائیگی اور واپسی ضرور ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب اور بدلہ ضرور ملتا ہے، اس لیے اس کو قرض سے تعبیر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مراد ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ جل شانہ ہم سے قرض مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ وہ عرض کرنے لگے، اپنا دست مبارک مجھے پکڑا دیجئے تاکہ میں آپ کے دست مبارک پر ایک عہد کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے معاہدہ کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنا باغ اپنے اللہ کو قرض دے دیا۔ ان کے باغ میں 600 درخت کھجوروں کے تھے اور اسی باغ میں ان کے بیوی بچے رہتے تھے۔ یہاں سے اٹھ کر پھر اپنے باغ میں گئے اور اپنی بیوی ام دحدہ سے آواز دے کر کہا کہ چلو اس باغ سے نکل چلو، یہ باغ میں نے اپنے رب کو دے دیا۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باغ کو چند یتیموں پر تقسیم کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے جو ایک نیکی کرے اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کا ثواب اس سے بھی زیادہ کر دے۔ اس کے بعد یہ آیت جس کا ترجمہ ہے نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، یا اللہ میری امت کا ثواب اور بھی زیادہ کر دے۔ پھر آیت نازل ہوئی جو نمبر 7 پر آ رہی ہے، نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، یا اللہ میری امت کا ثواب بڑھا دے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب پورا دیا جائے گا جو بے اندازہ اور بے شمار ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، کون ہے جو آج قرض دے اور کل کو پورا بدلہ لے لے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اے آدمی، اپنا خزانہ میرے پاس امانت رکھا دے، نہ اس میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے، نہ غرق ہو جانے کا، نہ چوری کا۔ میں ایسے وقت میں وہ تجھ کو پورا کا پورا واپس کر دوں گا جس وقت تجھے اس کی انتہائی ضرورت ہوگی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔